بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو، اور میری صبح جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی صبح کی جو روٹین ہے، جو کہ اٹھتے ہی میری ایک روٹین میں جو میں کام کرتی ہوں، آج سب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ اور ساتھ جمعہ بھی ہے، اس کی بھی تیاری ہوگی، سارا کچھ ساتھ ساتھ چلے گا، تو میرے ساتھ بنے رہیے گا۔ تو جناب صبح ہو گئی ہے، اٹھتے ہی میں سب سے پہلے اپنے روم کے کرٹنز جو ہیں ان کو اس طرح پیچھے ہٹاتی ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنی بالکنی میں جاتی ہوں اور وہاں جا کے اپنے پلانٹس کو دیکھتی ہوں، کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ پودوں کو چیک رکھنا بہت ضروری ہے، اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ مجھے پلانٹس کا کس قدر شوق ہے۔ اس شوق کا اظہار میں نے نیا چینل اپنا بنایا ہے، لائف سٹائل وتھ قمر۔ اس میں آپ لوگ جائیں، اس کو سبسکرائب کریں، اس چینل کو بھی جا کے، اور وہاں پہ جا کے جو گارڈننگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں نا، اور کچھ اور گارڈننگ سے ریلیٹڈ ہوم ڈیکور، سب کچھ پلانٹ سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بالکنی سے میں نے کہا کہ چلیں آپ لوگوں کو ذرا نظارہ کرا دوں اپنے لان کا بھی، کہ یہاں سے کتنا خوبصورت لان لگ رہا ہے۔ آج باہر تھوڑی گرمی کی شدت کم ہے کیونکہ ہوا چل رہی ہے، اور میں جناب پودوں کو جو ہے وہ پانی دے رہی ہوں جو سوکھے ہوئے تھے، آپ لوگوں نے دیکھا، اور کس قدر مشکل سے میں نے بالٹی اٹھائی جو مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ خیر، یہ سب کرنے کے بعد میں روم سے باہر آئی، اور آتے ہی میں نے اپنا ویٹ جو ہے وہ چیک کیا، اور الحمدللہ کچھ بڑا نہیں ہوا تھا۔ پھر کچن میں گئی اور اپنی جو روٹین ہے، مارننگ اٹھتے ہی مارننگ ڈرنک جو ہے، زیرے کا پانی رات کو بھگو کے رکھا ہوتا ہے، صبح اس کو اسٹین کر کے تو ہے وہ پی لیتی ہوں۔ تو ذرا سا مجھے گرم لگ رہا تھا، میں نے کہا تھوڑا سا یہ جب تک نارمل ہوتا ہے میں ذرا اپنے جو ہے لیونگ کے کشن وغیرہ چیزیں وغیرہ ٹھیک کر لوں۔ یہ دیکھیں، یہ میرا باہر ایک پودا بالکل سوکھ کے ڈرائی ہو چکا تھا، اس کو میں نے لگا کے اس میں لگا دیا ہے واس میں۔ اور اب چونکہ جمعہ ہے اور جمعے کے دن خوشبو نہ گھر میں ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ویسے تو ڈیلی روٹین میں خوشبو جو ہے اپنے گھر میں جلاتی ہوں، جب کام ختم ہو جائے، صفائی ستھرائی ہو جائے، دروازے وغیرہ بند ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد میں خوشبو جو ہے وہ جلاتی ہوں، اور پورا گھر جو ہے نا وہ معطر ہو جاتا ہے، مہک جاتا ہے خوشبو سے۔ اور پھر جمعے کا دن ہے، آپ لوگ بھی ضرور اہتمام کیا کریں اپنے گھروں میں بھی، کوئی اگر بتی ہے تو وہ جلا لیں، کوئی بھی خوشبو کسی طرح کی بھی، کوئی عطر لیں، اس کو جو ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اور آپ کسی برنر میں رکھ دیں تو اس سے بھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔ ساتھ ساتھ میرا روٹین میٹر، دیکھیں پلانٹس رکھنا تو بہت آسان ہے، ان کی کیئر بہت مشکل ہے، بالکل بچوں کی طرح ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ تو میں اس طرح جو منی پلانٹ ہے جو کہ پانی میں لگے ہوئے پودے ہوتے ہیں، ان کا تو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کی جڑیں جو ہیں وہ گل جاتی ہیں، اور ان کا پانی 2 دن 3 دن بعد آپ لازمی چینج کریں۔ گرمیوں میں تو 2 دن بعد آپ لازمی چینج کر دیں، اتنا گرم ٹمپریچر ہے، اور پانی کو کبھی ہاتھ لگا کے دیکھیں کہ واس کا پانی کس قدر گرم تھا۔ تو میں نے اس کے اندر سے سٹونز جو ہیں وہ نکالے، ان کو دھویا اور پھر اس میں ڈالا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پانی میں رہنے سے ایک چکناہٹ سی آ جاتی ہے، ان کے اوپر کائی سی جم جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ پانی چینج کریں تو آپ نے اگر سٹونز پانی میں رکھے ہوئے ہیں تو ان کو ضرور واش کریں اچھے سے۔ منی پلانٹ جو ہے میں اس میں سیٹ کر رہی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جناب ادھر میرا پانی جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ٹھنڈا کیا، باہر رکھے تھوڑا سا ٹمپریچر مجھے تھا تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے، میں نے کہا تھوڑا سا ذرا کام شام دیکھ لوں، پھر اس کے بعد پانی جو ہے وہ پیتی ہوں۔ اور جناب اسی طرح ہر گھر کی روٹین ہوگی، ہر گھر میں جو ہے اسی طرح ہی ہوتا ہوگا۔ گرمی اس قدر شدید تھی کہ پسینے سے میں بھر گئی تھی، قسم سے ایسے بیٹھی ہوں پنکھا چلا کے اس کے نیچے، میں نے کہا سکون سے جو ہے نا پانی پیتی ہوں۔ اور یہ زیرے والا پانی بہت افیکٹو ہے، میری جو ہے ڈائٹ پلان میں نے دیا ہوا ہے، اس میں بھی آپ جا کے جو ہے نا میرے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور قسم خدا کی سانس لینا، حالانکہ میں شاور لے کے میں روم سے باہر نکلی ہوں، اور وہ اس کے بعد پسینے سے شاور مل گیا ہے ایک اور۔ جناب پانی پینے کے بعد میں ذرا آدھا گھنٹہ تقریباً واک کرتی ہوں، اور واک کرنے کے بعد پھر میں آرام سے بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا بریک فاسٹ کرتی ہوں۔ تو بریک فاسٹ جو ہے وہ بھی ابھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کرنے والی ہوں۔ تو کوئی پراٹھے پروٹھے میں نہیں کھاتی ہوں، ہاں کبھی ہفتے میں ایک دفعہ کھا لیتی، اسی لیے تو ویٹ جو ہے وہ مینٹین رکھا ہوا ہے۔
ساتھ ہی ساتھ کیونکہ 1 گھنٹے بعد مجھے جو ہے وہ ناشتہ کرنا تھا، تو میں نے کہا کہ چلے ٹیرس پہ انیسا جو ہے، کیونکہ آج جمعہ بھی تھا اور پودوں کو پانی دیے تقریباً 3 دن ہو چکے تھے، اور یقین کریں سردیوں میں گرمیوں میں 3 دن میں پودے اس قدر مرجھا گئے تھے نا کہ کیا بتاؤں۔ خیر وہ پانی دے رہی تھی، میں نے کہا چلو میں کچن میں جا کے اپنا ناشتہ جو ہے اس کی تیاری کر لوں۔ تو جناب میں براؤن بریڈ لوں گی، دیکھا تو براؤن بریڈ کا 1 پیس تھا، میں ویسے 1 پیس ہی کھاتی، 1 سلائس ہی کھاتی ہوں۔ تو انیزا بھی میرے ساتھ آج کل ڈائٹنگ کر رہی ہے، بھرپور ڈائٹنگ اس کی بھی چل رہی ہے، تو ماشاء اللہ ہفتے میں 3 kg ویٹ ریڈیوس کیا ہے، اور بالکل جیسے میں کرتی ہوں وہی استعمال کر کے ٹوٹکے۔ تو جناب ایک براؤن بریڈ کا پیس تھا، براؤن بریڈ ایک ہی تھی، تو میں نے اس سے کہا تم آج سلائس کھا لو، ایک کھا لو 2 کی بجائے، تو ایک اس کا رکھا اور ایک اپنا جو ہے وہ میں نے ٹوسٹر میں ٹوسٹ کیا، اور ذرا کرسپی مجھے اچھا لگتا ہے۔ ساتھ ہی جو ہے میں نے چائے جو ہے لی، آدھا کپ میں پیوں گی، آدھا انیزا پیے گی، میں پورا پی نہیں سکتی ہوں۔ تو ٹی بیگ کے ساتھ اس طرح کا مناسب کپ ہونا تو بڑی مزے کی چائے بنتی ہے، جھٹپٹ بنتی ہے، اور بس صرف اتنا کہ جتنی دیر میں سلائس کھاؤں گی نا تو اس کے ساتھ ایک سپ لوں گی، بس اتنی چائے پیوں گی، زیادہ میں چائے نہیں پیتی ہوں۔ اور اس کے اوپر پینٹ بٹر جو ہے وہ لگا کے کبھی کھائیں تو قسم سے بڑا مزہ آتا ہے۔ پینٹ بٹر بھی میں ذرا لگاتی ہوں، تگڑا سا زیادہ تھا، اس طرح پھیکا سوکھا تو مجھے مزہ ہی نہیں آئے گا کھانے کا، اور میں ایک دن کھاؤں گی اور دوسرے دن کو نہیں بھائی مجھے تو پراٹھے ہی ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ خیر میرا ناشتہ، انیزا مجھے کہتی باجی آپ چلیں بیٹھیں چل کے، تو میں آپ کے لیے لے کے آتی ہوں۔ میں نے کہا چلو جی مہربانی، اللہ زندگی دے صحت دے، جو آگے لا کے رکھتی ہیں، بنا کے بھی رکھتی ہیں۔ آج چونکہ میں فری تھی، سعیدہ بھی نہیں تھی آئی ہوئی، تو میں نے کہا کہ چلیں آج اپنا ناشتہ، خود ناشتہ میرا چھوٹا سا تو میرا ناشتہ ہے۔ ساتھ ہی میں ٹی وی آن کیا تو خبر چل رہی تھی کسی گرمی میں نہاتے ہوئے نہر میں بچہ ڈوب کے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ بس اللہ پاک صبر دے لواحقین کو، اور بس بچوں کو بھی نہیں اجازت دینی چاہیے، کسی طور پہ بھی نہیں اجازت دینی چاہیے، وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اللہ پاک رحم فرمائے۔ تو جناب ساتھ ساتھ میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، خبریں سن رہی تھی، اور ساتھ ہی ناشتہ کرتے کرتے ہی مجھے خیال آیا کہ آج جمعے کا دن ہے، چونکہ جمعے یاد تو آیا لیکن ٹی وی کے اوپر میں لازمی جو ہے نا وہ ہوتا ہے نا سعودی عرب والا چینل، جس میں مدینہ منورہ جو ہے وہ لائیو دکھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ پاک، یہاں پہ دیکھیں جمعے کی تیاری ہو رہی ہے، چہل پہل ہے ادھر۔ 11 بج کے میرا خیال میں کچھ 11 بجے ہوئے تھے یا کیا ٹائم تھا، تو میں نے کہا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ہو گیا میرا ناشتہ، اب کر لیتے ہیں جناب اپنے جمعے کی تیاری۔ سفید چادر، نماز میں سفید چادر میں ہی پڑھتی ہوں، سفید چادر، اس کے بعد میں نے عطر خس جو ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیوریٹ ان کا تھا، عطر جو تھا خس وہ لگاتی ہوتی تھیں، تو وہی میں جمعے کو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہی لگاؤں، اور یہ لگاتے ہی ایک عجیب سا ایک پتہ نہیں، میں آپ کو فیلنگز نہیں بتا سکتی، کتنا ایک سکون سا آتا ہے اپنے ارد گرد بھی۔ سرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو سرما بھی لگایا، اور بس اس طرح جمعے کی تیاری جو ہے نا، میں ہر جمعے کو ایسے ہی تیاری کرتی ہوں، اور اہتمام ضرور جمعے کا کرنا چاہیے۔ اور جب گھر میں جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کے کپڑے نکالیں، ان کو جمعے کی تیاری کرائیں، اور کیونکہ جمعے کا ایک ٹائم ہوتا ہے جس پہ پہنچنا، ہر ایک نے نہانا بھی ہوتا ہے، نہا دھو کے نئے کپڑے پہننے، پرانے جو بھی نئے کپڑے پہننا، یہ نہیں کہ سلے ہوئے نئے کپڑے، جو بھی گھر میں ہیں کپڑے پہنیں اور جمعے کا اہتمام ضرور کریں۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ چلے سورہ کہف پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ ابھی نماز میں تھوڑا سا ٹائم تھا، تو میں نے کہا کہ سورہ کہف پڑھ لیں۔ آپ بھی اپنے گھروں میں جو ہے سورہ کہف کا اہتمام ضرور کیا کریں جمعے والے دن، اور ویسے تو ڈیلی قرآن پاک ضرور کھولنا چاہیے، بڑی ہی برکت ہوتی ہے اس سے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، سمیت میرے 2-3 آیتیں جتنی بھی ہوں وہ آپ ضرور جو ہے وہ پڑھا کریں، اور ہم سب کو پڑھنی چاہیے، اور میں درود تاج جو ہے وہ بھی پڑھتی ہوں۔ پڑھنے کے بعد سورہ کہف میں نے کہا کہ چلیں جی اب نماز پڑھ لیتے ہیں، تسبیح پکڑی، اور میں نے گھر میں جو چھوٹی سی مسجد جو ہے ایک ایریا نماز کے لیے بنایا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے میں نے کہا کہ چلیں جی نماز اپنی ادا کروں۔
اور اس طرح نماز ظہر جو ہے وہ میں نے ادا کی اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جو اس نے ہمیں نوازا ہے، اور اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ اور بس اسی طرح جو ہے ایک پرنور سا دن جو ہے نا، اس کا آغاز ہوتے ہی نا ایک چہل پہل سی ہوتی ہے، اور جو مسجدوں میں نعتوں کی آوازیں اذان کی آوازیں آتی ہیں نا، وہ بہت ہی اچھی لگتی ہیں۔ تو میں نے تسبیح پڑھ کے اور اللہ کا شکر ادا کیا، دعائیں مانگی۔ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی روٹین جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔